الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد وشهادتي أن لا إله سوى ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، جہاں قرآن مجید میں بہت ساری صورتیں موجود ہیں اور ہر صورت کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی فضیلت ہے، وہاں ایک چھوٹی سی صورت ہے اور تمام لوگوں کو یاد بھی ہے الحمدللہ، میرا حسن ظن ہے، وہ سورۃ اخلاص ہے۔ سورۃ اخلاص کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو کہنے لگے کہ کیا تم عاجز آ چکے ہو، یا کیا تم چاہتے ہو، کوئی ہے تم میں سے ایسا جو رات کو 10 پارے یعنی 1/3 قرآن مجید کی پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کہنے لگے محبوب دل تو چاہتا ہے لیکن کیسے پڑھیں، اتنا تو نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم سورۃ اخلاص کو پڑھ لو تو فَإِنَّهُ تَعْدِلُ ثُلُثَ القرآن، یہ سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے۔ گویا کہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھ لی، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد مکمل پڑھ لی، 10 پارے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آج اکثر دیکھنے میں آتا ہے، یہ سورت سب کو یاد ہے اور اکثر لوگوں کی نمازوں کا گزارا بھی اسی سورۃ اخلاص پہ ہوتا ہے، ہر رکعت میں صرف یہی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اسے نہیں پڑھا جاتا، حالانکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے سنا کہ وہ بار بار پڑھ رہے تھے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، یعنی سورۃ اخلاص بار بار پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا مسئلہ، واجبت کیا معنی؟ آپ نے فرمایا اس شخص پہ جنت واجب ہو چکی ہے۔ کیوں واجب ہو چکی ہے؟ سورۃ اخلاص پڑھنے کی وجہ سے۔ جب پوچھا گیا تو کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں اس میں میرے رب کی صفتیں ہیں، یہ صفت الرحمن ہے، مجھے اس سے محبت ہے اس لیے پڑھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں جنت واجب ہو گئی سورۃ اخلاص پڑھنے کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ ایک دن ہمسایہ صحابی فرماتے ہیں وہ قرآن مجید یہ سورۃ اخلاص پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح کا واقعہ ایک اور صحابی کا جو لشکر لے کر جا رہے تھے امیر بن کے، وہ بھی ہر نماز کی جو بھی سورت پڑھتے، پہلی رکعت میں دوسری میں 7 سورۃ اخلاص بھی پڑھتے تھے۔ جب پوچھا گیا کیوں تو انہوں نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے اسے پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بتا دو کہ اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ آج کے بعد تجھ سے محبت کرتا ہے، صرف سورۃ اخلاص کی وجہ سے۔ پیارے بھائیو، اس پہ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ کچھ زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ آپ چلتے پھرتے آتے جاتے گاڑی میں کام تک جا رہے ہو یا کام بیٹھے ہو، 2 منٹ مل گئے، کسی چیز کے انتظار میں ہو، کوئی اشارہ ہے یا کسی روڈ پہ کوئی روڈ بولا، کچھ بھی ہے، 2 منٹ بھی مل جائیں، بلکہ 1 منٹ میں آپ سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 1 منٹ میں کم از کم 3 بار پڑھا جا سکتا ہے، تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ہیں۔ سورۃ اخلاص کی کل کتنے حروف ہیں؟ ذرا کبھی ضرب تو دے لیں، دیکھ تو لیں، 1 منٹ میں ہزاروں نیکی مل رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ اخلاص وہ 10 پارے قرآن 1/3 قرآن مجید کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے، ہم پھر بھی اس سے محروم ہیں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی حضرت معاویہ مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ روایت سندن کمزور ہے لیکن وہ کثرت سے سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، ان کے جنازے میں فرشتے شریک ہوئے۔ سورۃ اخلاص ایسی صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، صفت رحمان بھی ہے، صفت سمد۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سمد نام صرف اسی ایک صورت کے اندر ہے اور کہیں نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا مقام بہت بلند ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اسے کثرت کے ساتھ پڑھیں، چلتے پھرتے وقت پڑھیں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رات کو جو آدمی سورۃ اخلاص پڑھ کے سوتا ہے 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ گویا کہ جنت کے اندر محلات تیار کروانے ہیں دنیا میں، تو ہمیں چاہیے ہم سورۃ اخلاص پڑھیں
اور ہزاروں نیکی ہیں، 1 منٹ میں کمانی ہے، سورۃ اخلاص پڑھیں۔ 10 پارے قرآن کے برابر ثواب لینا ہے، سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سورۃ اخلاص ایسی سورت ہے جو تقریباً پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ مقام رکھتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ اخلاص کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصول بالرغم